السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جمعیت علماء راجستھان کی ورکنگ کمیٹی کا بڑا فیصلہ، 15 فروری کو اسکولوں میں لازمی سوریہ نمسکار کے پیش نظر مسلمان اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجیں۔ راجستھان حکومت کے ذریعے اسکولوں میں سوریہ نمسکار لازم کرنے کی ہدایت جاری کی گئی تھی۔ بالخصوص 15 فروری کو سبھی اسکولوں میں سوریہ سپتمی کے موقع پر اسے لازم کیا گیا ہے۔ اس کے تناظر میں صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی کی ہدایت پر جمعیت علماء راجستھان کی مجلس عاملہ کا ایک اہم اجلاس مسلم مسافر خانہ جے پور میں منعقد ہوا، جس کی صدارت مولانا قاری محمد امین پوکرن نے کی۔ اجلاس میں سوریہ نمسکار کے بارے میں مولانا عبدالواحد کھتری، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء راجستھان نے تجویز پیش کی۔ منظور شدہ قرارداد میں اسکولوں میں 15 فروری کو سوریہ سپتمی کے موقع پر طلبہ، والدین اور دیگر کے لیے اجتماعی سوریہ نمسکار کے حکومتی حکم کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ مذہبی معاملات میں کھلی مداخلت اور آئین میں دی گئی مذہبی آزادی کے خلاف ہے۔ لہٰذا مسلم کمیونٹی سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ 15 فروری کو سوریہ سپتمی کے دن طلبہ کو اسکول نہ بھیجیں اور اس تقریب کا بائیکاٹ کریں۔ جے پور میں جاری جمعیت کے اجلاس میں ریاست بھر سے جمعیت کے قائدین نے شرکت کی۔ ریاستی مجلس عاملہ نے واضح کیا کہ اکثریتی ہندو سماج میں سوریہ کو خدا دیوتا کے طور پر پوجا جاتا ہے۔ اس عمل میں بولے جانے والے کلمات، اشلوک وغیرہ جیسی سرگرمیاں پوجا کی ایک شکل ہیں، جبکہ مسلمانوں کے لیے اللہ کے سوا کسی کی عبادت شرک ہے، اس لیے امت مسلمہ کسی بھی صورت میں اسے قبول نہیں کرے گی۔ جمعیت علماء ہند یہ مانتی ہے کہ کسی بھی جمہوری ملک میں یوگا کے بہانے کسی خاص مذہب کے عقائد کو دوسرے مذاہب کے لوگوں پر مسلط کرنا، بالخصوص بچوں کو مجبور کرنا، آئینی اصولوں اور مذہبی آزادی نیز چائلڈ رائٹس کی کھلی خلاف ورزی اور ایک مذموم کوشش ہے۔ ہم ملک کے جمہوری نظام کے مطابق اس کے خلاف ہر سطح پر آواز بلند کریں گے۔ جمعیت علماء نے ریاستی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ یوگا پریکٹس کے مسئلے پر مسلم کمیونٹی کو اعتماد میں لے تاکہ غیر ضروری متنازع سے بچا جا سکے اور مذکورہ متنازع حکم کو فوری اثر سے واپس لینے کی ہدایت جاری کی جائیں، کیونکہ اس قدم سے ملک کے جمہوری ڈھانچے کو نقصان پہنچے گا۔ جمعیت علماء ہند نے مسلم کمیونٹی سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی نئی نسلوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں اور اس سلسلے میں کسی قسم کا دباؤ قبول نہ کریں، کیونکہ آئین میں اپنے مذہبی عقیدے پر قائم رہنے کی ہر ایک کو آزادی ہے، نیز کسی کو مذہبی بنیاد پر تعلیم سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ نئی دہلی میں جمعیت علماء کے قانونی معاملات کے نگراں ایڈوکیٹ و مولانا نیاز احمد فاروقی نے ہائی کورٹ میں دائر کی گئی عرضی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں عدالت سے انصاف ملنے کی امید ہے۔ یہ مسلم کمیونٹی کے ایمان و عقائد کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ تو آپ حضرات اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔